امریکی صدارتی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے واشنگٹن میں موجود ڈان نیوز کے نمائندے انور اقبال صاحب سے. انور اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت کے لیے. نتائج سے متعلق آپ کے پاس جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کچھ خبریں ہیں، اور دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 6 ڈفرنٹ ٹائم زونز ہیں، تو کس اسٹیٹ میں سب سے زیادہ پہلے ووٹنگ سٹارٹ ہوئی اور کس میں سب سے اختتام پہ، اور ٹائم فریم کیا ہوگا ریزلٹس کا؟ جی، تو آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ ہمارا سب سے پہلے ورمونٹ میں شروع ہوئے ایسٹ کوسٹ میں، اور اس کے بعد ہی ایسٹ کوسٹ کی جو دوسری ریاستیں ہیں، نیو یارک ہے، میساچوسیٹس ہے، ہماری یہاں وہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک آ جائیں، ورجینیا، میریلینڈ، واشنگٹن ڈی سی، ان سارے علاقوں میں 1-2 گھنٹے کے فرق سے ووٹنگ شروع ہوئی. انتخابات اور ووٹنگ خطرہ یا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید اس میں کچھ وائلنس ہو، کچھ انٹورڈ انسیڈنٹس ہوں، اس لیے انتظامات کیے گئے تھے. واشنگٹن ڈی سی میں میئر نے نیشنل گارڈز طلب کر لی تھی. سوئنگ ریاستوں میں بھی کم از کم 2 یا 3 ریاستوں میں نیشنل گارڈ مانگی گئی تھی. اسی طرح واشنگٹن میں پولیس لگائی گئی تھی. وائٹ ہاؤس کو پوری طرح جو خاردار تاروں سے گھیر دیا گیا. کمالا ہارس کی جو رہائش گاہ ہے ان کو خاردار تاروں سے گھیر دیا گیا. سرکاری عمارتوں کو بھی اس کے ارد گرد بھی خاردار تاریں لگائی گئیں. بعض سڑکوں میں حفاظتی انتظامات کیے گئے. لوگوں نے اپنی دکانوں اور دفتروں میں لکڑی کے تختے لگا دیے تاکہ کوئی ہنگامہ ہو تو وہ محفوظ رہ سکیں. لیکن ان ساری تیاریوں کا یہ فائدہ ہوا کہ کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا. اور ویسے میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ ہنگامہ ہونا بھی نہیں تھا. ہنگامہ اس وقت ہوگا جب یہ بات واضح ہو جائے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہار گئے. اگر وہ ہار گئے تو لوگوں کا خیال یہ کہ وہ پھر وہ انتخابات کے نتائج کو قبول نہیں کریں گے، اور ان کے جو حامی ہیں وہ جذباتی ہو کے سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور توڑ پھوڑ کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوا اور وہ انتخابات جیت گئے تو پھر تو ظاہر ہے ڈیموکریٹس اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے، وہ خاموشی سے رزلٹ کو مان لیں گے. لیکن جیسے اب واشنگٹن ڈی سی کے پولیس چیف ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ کوئی جیتے یا کوئی ہارے، ہم ان میں ہنگامے نہیں ہونے دیں گے. تو اب تک ووٹنگ ہوئی ہے، بہت اسموتھلی ہوئی ہے. ووٹر ٹرن آؤٹ جتنا لوگوں کو توقع تھا اس سے کم اس لیے نظر آیا کہ ٹرن آؤٹ کم نہیں ہے، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد نے 82 ملین لوگوں نے پہلے ہی ووٹ ڈال دیا تھا، جس کی وجہ سے ظاہر ہے تقریباً 50% لوگ جو ہے وہ ووٹ ڈال چکے تھے، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے. تو تعداد بظاہر کم لگ رہی تھی، لیکن یعنی آپ کے مطابق جیسا لگ رہا تھا کہ ٹرن اوور شاید کم ہے، ایسا نہیں ہے، ٹرن اوور بالکل ٹھیک ہے. نہیں ہوتی تو لوگ آتے ہیں اور ووٹ دے کے چلے جاتے ہیں، اس لیے پولنگ اسٹیشن کے ارد گرد مجمع نہیں کھڑا ہوتا. لوگوں نے اپنے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کی چھٹی ملی ہوتی ہے. اس طرح سارا دن یہ سلسلہ جاری رہا، اب بھی جاری ہے. تھوڑی دیر میں بعض ریاستوں میں ایسٹ کوسٹ میں پہلے ٹائم ڈفرنس کی وجہ سے ووٹنگ بند ہوگی، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ بڑھیں گے مڈ ویسٹ کی طرف، ساؤتھ کی طرف، جہاں ان علاقوں میں جہاں 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا فرق ہے، 2 گھنٹے کا فرق ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ جائیں گے ویسٹ کوسٹ کی طرف جہاں سے 3.5 گھنٹے کا فرق ہے. اور جو باقی بہت دور دراز علاقے ہیں، مثلا ہوائی ہے یا الاسکا ہے، وہ اس میں ووٹ اتنے کم ہیں، ان کے الیکٹرل ووٹ بھی اتنے کم ہیں کہ ان کے نتائج کاؤنٹ تو کیے جاتے ہیں لیکن ان سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. تو اگر ایسٹ کوسٹ، ویسٹ کوسٹ، ساؤتھ اور مڈ ویسٹ میں اگر مکمل ہو جائیں انتخابات تو اس کے بعد بات بالکل واضح ہو جائے گی کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے. اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو بڑی ریاستیں ہیں، مثلا کیلیفورنیا ہے، نیو یارک ہے، واضح ہے کہ وہاں ڈیموکریٹس ہی جیتتے ہیں، شاید اس دفعہ وہ بھی وہی جیتے ہیں. جیسے بڑی ریاستوں میں ایک ٹیکسس ہے جہاں ریپبلکن جیتے ہیں، لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں ریپبلکن ہی جیتے ہیں. فیصلہ آ کے رک گیا ہے 7 جن کو سوئنگ اسٹیٹ کہتے ہیں. سوئنگ اسٹیٹ ایک ایسی ریاست کو کہا جاتا ہے جہاں جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کے ووٹ برابر ہوں، تو وہاں پھر انتخابات کا فیصلہ ان لوگوں کے ووٹس پہ ہوتا ہے جو انڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں، نہ اس پارٹی کے ساتھ نہ اس پارٹی کے ساتھ. پھر وہ جدھر چلے جائیں وہ پارٹی جیت جاتی ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ اگر اتنی بڑی بڑی ریاستیں جیت جائیں تو پھر چھوٹی ریاستوں کو
جیتنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. جس طرح پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب کے پاس 65% ووٹ ہیں, جو پنجاب جیت جائے پاکستان کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. اس کا انہوں نے یہاں علاج یہ نکالا کہ بڑی ریاستوں کے ظاہر ہے انہوں نے الیکٹرل کالج بنا دیا جس میں 538 ووٹ ہیں, اور بڑی ریاستوں کو ان کی آبادی کے مطابق اور ان کی جو نمائندگی ہے کانگریس میں اس کے مطابق ان کو سیٹیں دی گئیں. تو بعض اسٹیٹس کی 50 ہیں, 50 سے ایک دو زیادہ بھی ہیں, اور بعض اسٹیٹس کی بالکل 2 یا 3 ہیں, مثلا لاسکا کی. تو یہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں ان کی ساری ملا کے 103 بنتی ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ دونوں تقریباً برابر ووٹ حاصل کریں گے بڑی ریاستوں سے. تو فیصلہ ہوگا ان 103 ووٹوں سے. ان 103 ووٹوں کی جو اکثریت لے جائے گا وہ جیت جائے گا, صدر بن جائے گا. اور اسی وجہ سے آپ نے ایک اور انٹرسٹنگ چیز دیکھی کہ 3 ریاستوں میں پینسلوینیا جہاں 19 ہیں الیکٹرڈ ووٹس, مشیگن جہاں 15 ہیں, اور وسکانسن میں جہاں شاید 11 ہیں, وہاں مسلمان ووٹوں کی اہمیت بن گئی, کیونکہ کہیں 2 لاکھ, کہیں 1.5 لاکھ, کہیں 1,10,000 20,000 مسلمان ہیں وہاں آباد. اور وہ ان ریاستوں میں پچھلی الیکشنوں میں بھی فیصلہ جو ہے 20,000 40,000 80,000 ووٹوں پہ ہوا تھا. تو اگر ایسی صورتحال دوبارہ بنی تو اس میں پھر 1% 2% ووٹ بھی بہت اہم ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر وہ کٹھے 20 25 40 ہزار یا 1 لاکھ ووٹ کسی ایک طرف چلیں گے تو وہ فریق جیت جاتا ہے. تو اس دفعہ جو ہے مسلمان ووٹوں کی اہمیت تو ہو گئی, لیکن مسلمان ووٹ ڈیوائیڈڈ ہو گئے ہیں غزہ کی وجہ سے, اور اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ دے رہے ہیں نہ کمالا ہارس کو, بلکہ ان کا ووٹ جا رہا ہے جل اسٹائن کو. سب کو پتہ ہے کہ جل اسٹائن جیت نہیں سکتی, لیکن وہ اپنی خفگی کا اظہار کرنے کے لیے ایک تھرڈ کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈال رہے ہیں, جس کا فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو سکتا ہے. اچھا انور اقبال صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, آپ نے پینسلوینیا اور مشیگن کا ذکر کیا, میں اوور آل جاننا چاہ رہی ہوں کہ انتخابی نتائج کی تکمیل کب تک ہو جائے گی. اور میرے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بہت الیکشن پر نا سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, دھاندلی سے متعلق, شفافیت سے متعلق, لیکن کس حد تک حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں دھاندلی کی؟ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ود سم آف یور فرینڈس آپ نے باقاعدہ وزٹ کیا ہے اور جا کے خود دیکھا ہے پراپر اس الیکشن کو. جی, تکمیل تو جیسے میں نے کہا کہ جب تک ویسٹ کوسٹ کے نتائج کاؤنٹ نہیں ہوتا, اور وہاں 3.5 گھنٹے کا ٹائم ڈفرنس ہے, تو وہ ہوتے ہوتے مڈ نائٹ ہو جائے گی, اور مڈ نائٹ سے پہلے یہ بات واضح ہونا مشکل ہے کہ کون حتمی طور پہ انتخابات جیت گیا ہے. اس سے بھی زیادہ دیر لگ سکتی ہے. رہی بات دھاندلی کی جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, تو ہم نے بھی دورہ کیا اور ہم نے جو دیکھا, ہم گئے یہاں ایک ورجینیا میں, ناردرن ورجینیا میں ایڈیسن ہائی اسکول ہے, وہاں گئے. اس کے علاوہ 13th اسٹریٹ واشنگٹن ڈی سی میں ایک چرچ ہے, وہاں گئے. پھر مارٹن لوتھر کنگ لائبریری ہے واشنگٹن میں, وہاں گئے. تو اس طرح کے 5-6 علاقوں پہ پاکستانی صحافیوں کی ٹیمز گئیں, اور وہاں جو انہوں نے دیکھا اس میں یہ تھا کہ انتخابات بہت اسموتھلی ہو رہے تھے. کسی قسم کی کوئی شکایت کسی کو نہیں تھی, نہ ریپبلکنس کو نہ ڈیموکریٹس کو, نہ کہیں کوئی مجمع اکٹھا تھا جیسا یہاں ہوتا ہے. اندر اسٹاف بیٹھا ہوا تھا, لوگ آتے تھے اور ووٹ دے کے جا رہے تھے. ایک یعنی جیسے پاکستان کی طرح جس طرح گہما گہمی تھی, وہ اتنی گہما گہمی بھی نہیں تھی. البتہ اسٹیشن سے باہر دونوں پارٹیوں والے, زیادہ تر ڈیموکریٹس, وہ اپنے اسٹال لگائے بیٹھے تھے اور لوگوں میں اپنے کینڈیڈیٹس کے نام تقسیم کر رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان انتخابات میں صرف صدر ہی نہیں ہوتا, اس میں کانگریس کے بھی ہوتے ہیں, سینٹ کے بھی لوگ ہوتے ہیں, ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے. تو وہ تقسیم کر رہے تھے. اور ایک چیز کامن تھی پاکستان میں اور یہاں ہوئے کہ پاکستان میں ایک تو ہوتا ہے کہ استقبالیہ کیمپ بنتے ہیں, وہ یہاں نہیں تھے, اور دوسرے قیمے والے نان بانٹے جاتے ہیں. تو یہاں قیمے والے نان تو تقسیم نہیں ہو رہے تھے, لیکن مفنز فری دیے جا رہے تھے, اور پانی کی بوتلیں فری دی جا رہی تھی, اور وہ ڈیموکریٹ دے رہے تھے, ریپبلکن نہیں دے رہے تھے. اچھا, ایک اور چیز وہ یہ کہ ایف بی آئی نے دھاندلی کی کئی ویڈیوز کو روسی پروپیگنڈا قرار دیا ہے. اب آپ سے یہ رائے میں لینا چاہ رہی ہوں اور جاننا چاہ رہی ہوں کہ فیکٹ کیا ہے, حقائق یا صداقت کس حد تک ہے اس سب میں؟ دیکھیے, یہ ایک ایسی بات ہے جو بار بار کی جاتی ہے, صرف صدارتی انتخابات میں بھی نہیں, جو کانگریس کے انتخابات ہوتے ہیں اس میں بھی کی جاتی ہے, اور بار بار ذکر آتا ہے انتخابات ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر مکمل رپورٹ بھی آئے گی امریکن ایجنسیز کی, جس سے پہلے تو ایف بی آئی کی آتی ہے, اس کے بعد پھر سی آئی اے اور دوسری جو 16 ایجنسیز ہیں ان کی مشترکہ رپورٹ بھی آتی ہے, اور سب میں یہی کہا جاتا ہے کہ رشیا امریکی انتخابات کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انتخابات کے دوران, انتخابی مہم کے دوران,
وہ ایسے ویڈیوز ریلیز کرتے ہیں جس میں واضح طور پہ جس میں سے کچھ کینڈیڈیٹس کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ کو نقصان ہوتا ہے، جن کو چاہتے ہیں کہ جیت جائے ان کے فیور والی ویڈیو بنائی جاتی ہیں، جن کو ہرانا چاہتے ہیں ان کے خلاف بنائی جاتی ہیں، اور اس طرح امریکی کہتے ہیں کہ رشیا جو ہے امریکی انتخابات کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اور کئی روسی جو ہیں حکومت کے اراکین نے نہیں لیکن پرائیویٹ سٹیزن جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جن کے پاس جو ان چیزوں کے ایکسپرٹس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، اور امریکہ بھی کرتا ہوگا۔ ظاہر ہے آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کو سارے استعمال کرتے ہیں، ہم نے اپنے پاکستان میں دیکھا ہمارے یہاں کتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوششیں بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اچھا، ایک آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیملا ہیرس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ویمن ووٹ بہت حاصل ہو سکتا ہے، یہ چانسز ہیں، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ آپ نے کیا دیکھا ابھی تک وہاں پر؟ دیکھیں اس میں ایک چیز ذرا دیکھیں غور سے، عورتوں کی ووٹس رجسٹرڈ ووٹ مردوں سے زیادہ ہے۔ عزت مجھے ایگزیکٹ نمبر ہی نہیں یاد، میں نے اپنی اسٹوری کا جو ڈان میں چھپی تو اس میں لکھا بھی تھا میں نے، تو ان کی عورتوں کے ووٹ زیادہ ہے۔ ایک دوسرے الیکشن انتخابات میں عورتوں کی پارٹیسپیشن بھی زیادہ ہے، یعنی اور خواتین جو ہیں مردوں کی نسبت زیادہ حصہ لیتی ہیں امریکہ میں انتخابات میں۔ تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو ہوا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جب پہلی دفعہ صدر بنے تو ان کو موقع مل گیا ان کے زمانے میں کچھ سپریم کورٹ میں ڈیتھس ہو گئی، کچھ ریٹائر ہو گئے سپریم کورٹ کے ججز لگانے کا، اور انہوں نے ججز ایسے لگا دیے جس کی وجہ سے اب وہاں کنزرویٹو ججز کی اکثریت ہے امریکی سپریم کورٹ میں۔ تو وہاں ایک یہاں کیس تھا پرانا جو کہتے ہیں رو ورسز ویڈ، اس کے تحت عورتوں کو ابارشن کے حقوق دیے گئے تھے، وہ سپریم کورٹ نے اس کو الٹ دیا اور ان سے بہت سارے حقوق چھین لیے گئے۔ تو صدر ٹرمپ نے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات بھی وعدہ کی ابھی انتخابات کے دوران کہ اگر وہ جیت گئے تو وہ مزید کنزرویٹو ججز لگائیں گے، اور پھر سپریم کورٹ میں تو جگہ خالی ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو فیڈرل کورٹس اور جو سرکٹ کورٹس ہوتے ہیں، یا سرکٹ کورٹ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہائی کورٹ ہوتا ہے، فیڈرل کورٹ اس طرح ہوتا ہے جس طرح ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ سیشن جج ہوتا ہے لیکن بہت پاورفل ہوتا ہے، تو ان کی بھی ججز صدر لگاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فیڈرل کورٹس اور سرکٹ کورٹس میں بھی وہ لگائیں گے ججز جو ہیں وہ کنزرویٹو۔ تو خواتین اس بات سے ڈرتی ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ آ گئے تو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی، اور اس لیے وہ صدر ٹرمپ سے خوفزدہ رہتی ہیں، اور وہ امید کی جا رہی ہے کہ کمالا ہارس اس خوف کو اپنے فیور میں استعمال کرنے میں کامیاب ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو یہاں ایل جی بی ٹی کمیونٹی ہے وہ بھی بڑی انفلوئنشل ہے، اور وہ بھی صدر ٹرمپ سے خوفزدہ ہے کیونکہ وہ تو ان کے خلاف کھلا بولتے ہیں، ان کی بھی ہمدردیاں کمالا ہارس کے ساتھ ہیں۔ اور پھر امیگریشن کا جو انہوں نے ایشو کھڑا کیا ہے وہ ایک دو دھاری تلوار ہے، ایک طرف ان کو فائدہ ہوگا اس لیے کہ بہت سارے جو امریکی اکثریت ہے خاص طور پہ سفید فاموں کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے آنے سے ہمیں نقصان پہنچا ہے، ہماری نوکریاں گئی ہیں، ہماری معیشت خراب ہو رہی ہے، ان کی ہمدردیاں حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن دوسری طرف امریکہ میں بہت ووٹ ہیں امیگرینٹس کے، خاص طور پہ لیٹن امریکنس کے اور افریقن امریکنس کے، اس کی تیسرے نمبر پہ ایشین امریکنز آتے ہیں۔ تو وہ ووٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف جا سکتے ہیں، تو بہت سارے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی شام ہو گئی ہے، لیکن اب تک کوئی یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے یا کمالا ہارس جیت گئی، کہ ایشوز اتنے سینسٹیو ہیں اور لوگ اس میں اتنے انوالو ہیں کہ کوئی بھی تخمینہ لگانا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ لوگ ویٹ کریں گے کہ جب تک صورتحال واضح ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ کوئی تخمینہ جیت کے بارے میں کوئی بھی تخمینہ لگانا قبل از وقت ہی نہیں بلکہ مشکل بھی ہے۔ ہمارے ساتھ انور اقبال صاحب، ڈان اخبار کے صحافی اور سینئر تجزیہ کار موجود تھے، آپ کا فی الوقت کے لیے بھیا